بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بیسیکلی سائنس کا طالب علم ہوں، لیکن لائف میں یہ سائنس جو ہے یا دوسرے علوم جو ہیں وہ سب مل ملا کے لائف کو رنگین، خوبصورت اور یوزفل بناتی ہیں۔ تو میں نے بہت سارے اساتذہ، بہت سارے اسکالرس کی کتابیں پڑھی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب جو ہے وہ امام غزالی کی کیمیائے سعادت ہے۔ اس میں وہ انٹرسٹنگ آبزرویشن بچوں کو سمجھانے کی خاطر وہ انٹرسٹنگ آبزرویشن کرتے ہیں کہ والدین کو بچوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو ہم نے اپنا ترجمہ یہ کر لیا کہ استاد کو بچوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اس میں امام غزالی نے بہت ساری چیزیں بچوں کی نصیحت کے لیے لکھیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ جو کم کھانا ہے، کم خوری، یہ پاکیزگی کو جنم دیتی ہے۔ وہ انسان کے ضمیر کو روشن کرتی ہے اور وہ پیسے بچاتی ہے تاکہ بچے ہوئے پیسوں سے وہ کسی غریب کا چھوٹا موٹا کام بھی کر سکے۔ اس کے علاوہ کم خوری سے آدمی پاکیزہ رہتا ہے۔ انہوں نے 16 باتیں گنوائی اور ان میں سے ہر بات اہم تھی کہ زیادہ کھانے سے انسان کا دماغ مجہول رہتا ہے۔ مجھے نہیں پتہ کیسے ہے، ایک گنودگی سی تو طاری ہوتی ہے۔ تو شاید روزے اسی لیے کہ انسان کی دماغ کو سیٹ کرنے کے لیے کہ تھوڑی بھوک بھی لگے اسے، تاکہ یہ اس کا دماغ الرٹ رہے۔ اس کے علاوہ اسی طرح علامہ ابن خلدون نے اپنی کتاب میں قوموں کی زندگی میں کس طرح سے معاملات چلتے ہیں اور کس طرح قومیں عروج کی طرف جاتی ہیں، کس طرح زوال کی طرف جاتی ہیں، تو وہ انٹرسٹنگ جو اسلامی سویلائزیشن ہے اس کا حوالہ دے کے وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ کس طرح قومیں کہ جب ابتدائی کسی قوم کا یعنی ابھی اٹھ رہی ہے قوم، تو اس وقت اس کے انڈیویجول تعداد میں کم ہوتے ہیں اور اس سے پکا یقین ہوتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے ہم نے وہ کرنی ہی کرنی ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور چند ایک لوگ بڑی بڑی سلطنتیں جو ہیں ان کو تہو بالا کر دیتے ہیں، لیکن جب ان کی کمائی کے بعد وسیع و عریض علاقے ان کی زیر اثر آ جاتے ہیں، تو ان کی اگلی نسل جو ہے وہ سخت کوشی، محنت، قربانی ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ عیش و عشرت کی بات کرتے ہیں، لیکن چونکہ اسے بار بار ٹوکنے کے لیے ابھی بزرگ موجود ہوتے ہیں، اس لیے وہ پیسے خرچ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ عالی شان مسجد بنا لو، عالی شان محلہ بنا لو اور فحاشی پر خرچ نہ کرو۔ لیکن جب اگلی نسل آتی ہے جس نے نہ بزرگوں کو دیکھا ہوتا ہے اور نہ اس نے
پیسے کی کوئی کمی ہوتی ہے تو پھر وہ عیاشی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اینڈ پہ انٹرسٹنگ فینومینا وہ لکھتے ہیں کہ اس عیاشی کی وجہ سے قوموں میں اتنی بے اعتدادی پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کے ناز نخرے خزانہ ان کا بوجھ سہار نہیں سکتا، اور قوم کے پاس اپنے ملازمین کو دینے کے لیے تنخواہیں موجود نہیں ہوتی۔ اور وہ علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ وہ دور جو ہے، صورتحال جو ہے، وہ اس طرح ہوتی ہے کہ قوم عالیشان ہے، خوبصورت ہے سارا، لیکن ریت کی دیوار کی طرح، صرف اسے کوئی آندھی آ جائے تو وہ گرنے سے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ تو یہ کہ شروع میں انڈیویجول سخت محنتی اور اپنے مقصد کی لگن انہیں کسی قربانی سے باز نہیں رکھتی، پھر ان کی کمائی آتے ہیں کیا اس کو کہتے ہیں، عقابوں کے نشیمن، زاگوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ تو پھر اس طرح وہ عیاشی میں جب اڑاتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ گھر بہت امیر ہے، لیکن اسے پوچھو تو کہتا ہے کہ میں نے اس ماہ اتنے پیسے کسی سے قرض لیے ہیں تو گزارا ہوا ہے۔ تو یہ بھی لائف میں بہت اہم ہے، ہمیں چاہیے ہے کہ ہم متوازن زندگی اپنے مقصد کو سیٹ کریں اور اس کے لیے سخت محنت کریں، اور نتائج سارے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ اور ایک اور بات کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اتنی قومیں تباہ ہوئیں، ان کے آثار موجود ہیں، تو انسان عقل نہیں کرتا کہ تمہارے لیے کوئی نیا کلیہ اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ اگر سب کے لیے وہ کلیہ ہے، کلیہ کیا ہے؟ محنت کرو، سخت محنت کرو، اس کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو۔ تو یہ مطلب بھی اہم بات ہے۔ اس کے علاوہ ایمان اور یقین، یہاں میں نے کہا کہ پہلی نسل جو گزرتی ہے اس میں محنت سب کچھ، لیکن ایک بات جو اہم ہے وہ جو سوچتا ہے اس پر اسے پورا یقین ہوتا ہے، جنت دوزخ ہے پورا یقین ہے، لڑنا ہے تو اس کا اجر اللہ نے دینا ہے اسے پورا یقین ہے۔ اور یقین اور ایمان جو ہے اس کے مختلف درجے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ علم الیقین، ہاں جی، علم الیقین کہ کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ فلاں بادشاہ بہت اچھا تھا، فلاں جو ہے وہ بے اعتدال تھا، اور اس طرح پھر عین الیقین ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک ہے کہ حق الیقین کہ وہ خود پروسیس تو گزرا ہے۔ تو جو یہاں جو بات اہم ہے وہ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ انسان کو جب استاد بچوں کو پڑھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ لا ہے، وہ علم و یقین ہے۔ پھر جب وہ اس کو استاد چیک کر کے ویریفائی کر کے دکھاتا ہے تو وہ عین الیقین ہے، کہتا ہے اب تم خود کرو، وہ حق الیقین ہے۔ تو یقین
اور بے یقینی جو ہے، اس میں یقین سے ہی آگے ترقی ہوتی ہے، انسان کی آگے بڑھتا ہے۔ باقی رہ گیا یہ کہ انسانی لائف جو ہے نا، وہ علامہ اقبال کہتے ہیں ندی کی طرح ہوتی ہے، کبھی تو اس میں پانی اتنا طغیانی آ جاتی ہے، کبھی وہ خشک ہوتی ہے، کبھی وہ کناروں سے باہر نکل جاتی ہے۔ تو لائف میں ہمیشہ ایک جیسے حالات نہیں ہوتے، تو نئے حالات، نئے ایکسپیرینس، اس کے لیے ذہنی طور پہ بہت مستحکم آدمی ہونا چاہیے، دل چھوڑ نہ جائے وہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی امداد بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں جی۔